September 11th, 2001, the world changed forever. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. یہ وار آن ٹیرر کے عروج کا زمانہ تھا. پاکستان کا خطہ وزیرستان دہشت گردی اور انٹیلیجنس وارز کی آگ میں جھلس رہا تھا. اس جنگ زدہ خطے میں داخل آپ اپنی مرضی سے ہوتے، مگر واپسی کب ہوگی یا ہوگی بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. لیکن ایک آدمی تھا جو تمام خطرات سے باخبر تھا، پھر بھی یہاں چلا آیا. اس سفر پہ جانے سے اسے سب نے روکا، مگر کوئی اس کا ذہن نہ بدل پایا. جان ہتھیلی پہ رکھنا تو شاید شوق تھا اس کا، لیکن یہاں وہ صرف شوق میں نہیں آیا تھا. یہاں آنے کی ایک بہت ہی اہم وجہ تھی، ایک اہم مشن تھا. ایسا مشن جس کی کامیابی CIA اور امریکی افواج کے لیے بڑا سیٹ بیک کریٹ کرتی. دہشت گردوں کی بندوقوں کا رخ پاکستان سے ہٹا کر قابض امریکی افواج کی طرف کر دیتی. لیکن ناکامی کی صورت میں موت اس کی منتظر تھی. آنے سے پہلے وہ واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا. ابار تھا یا پار. کچھ ہی دیر پہلے اسے فون پہ ایک الرٹ موصول ہوا، جسے دیکھتے ہی اس کی ٹینشن بڑھ گئی. میسج تھا کہ مشن کو ابورٹ کیا جائے، آپ لوگوں کی جان خطرے میں پڑ چکی ہے. اس کا ذہن تیزی سے گھومنے لگا، آگے بڑھے یا واپس مڑ جائے. اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں رکے گا. وہ منزل کے قریب پہنچتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہو گئی. گاڑی کنٹرول سے باہر ہونے لگی، فضا میں ایک چیخ گونجی اور پھر میری آج کی کہانی اسی شخص کے اوپر ہے جسے شاید ہم بھول چکے ہیں، بلکہ میری جنزی بھائی بہنوں نے تو شاید اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. لیکن اس کی کہانی ایسی ہے جو ہر پاکستانی کو سننی چاہیے. اس کی شخصیت کے کئی پہلو تھے. وہ سیکولر بھی تھا اور جہادی بھی. وہ ضیاء کا مخالف تھا لیکن حمید گل پھر بھی اس کا فین تھا. وہ نواز کا بھی تھا اور عمران کا بھی. وہ اداروں کا بھی تھا اور لال مسجد کا بھی. وہ امریکہ کا بھی تھا اور طالبان کا بھی. شاید ہی کوئی متنازع واقعہ ہو جس میں اس کا نام نہیں آیا. تو آئیے آج رفتار پہ اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اس کا نام تھا خالد خواجہ. پاکستان آزاد ہوئے 3 سال گزرے تھے کہ جڑاوالا میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی. نام رکھا گیا خالد. وہ بڑا ہوا تو ابتدائی تعلیم مکمل کر کے لاء کالج میں داخلہ لیا. وہ وکیل بننا چاہتا تھا، انصاف دلانا چاہتا تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس نے وکالت کے خواب کو دفنایا اور ایئر فورس میں جانے کا فیصلہ کیا. 1973 میں فلائنگ اسکول سے تربیت لینے کے بعد اس نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ذمہ داری سنبھالی. وہ اور بات ہے کہ وہ ابھی تک اپنا مزاج ایئر فورس کے ڈسپلن میں ڈھال نہیں پایا تھا. اس کی بچپن سے ہی ذرا باغیانہ طبیعت تھی. ذہن کی بات زبان پہ لانے میں دیر نہیں لگاتا تھا اور یہ بات اس کے لیے ایئر فورس میں مشکلات پیدا کرنے لگی. تھوڑی سی باغیانہ طبیعت تھی ان کی، تو اپنے سینئر سے ان کی اتنی بنتی نہیں تھی. مطلب اکثر کوئی نہ کوئی ایشوز ہی رہتے تھے ان کے. بنیادی طور پہ سیکولر سوچ رکھنے والے خالد خواجہ کے رجحانات میں بھی تبدیلی آ رہی تھی. ان کو اسلامی مفکرین میں دلچسپی ہونے لگی، دین سے قربت بڑھنے لگی. ایئر مارشل وقار عظیم ان کا نام تھا. ان کی وائف تھی فرینچ تھیں وہ، تو وہ کنورٹ ہوئی تھیں. تو ظاہری بات ہے ایئر فورس میں ملنا جلنا ہوتا ہے فیملیز کا. تو انہوں نے جو ہے نا ان کو لٹریچر دیا، تو ان سے کافی یہ متاثر تھے. اور وہاں سے کہ ان کا ایک کنورٹڈ اتنی مطلب اچھی مسلم ہے، تو مطلب میں تو ہوں ہی مسلم. پھر اس کے بعد قرآن کے ترجمے کی طرف یہ آگے، اس طرف راغب ہو گئے. تو یہ اس طرح کر کے یہ ان کو یہ دینیات کی طرف، اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. خالد خواجہ کے بدلتے رجحانات کے ساتھ ملک کا رجحان بھی عنقریب بدلنے والا تھا. سوشلسٹ بھٹو کے اقتدار کا سورج جو ڈھلنے والا تھا. الیکشن کے بعد بھٹو دھاندلی کے الزامات اور نظام مصطفیٰ تحریک سے ہی نمٹ رہے تھے کہ 5 جولائی کو 111 بریگیڈ حرکت میں آئی اور PTV والوں نے ضیاء کے عزیز ہموطنوں کے نام تقریر چلائی. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے. پاکستان میں ایک بار پھر عامر کا راج تھا. اسی دوران خالد خواجہ کو ڈیپوٹیشن پر سعودی عرب بھیج دیا گیا، جہاں کے مذہبی ماحول نے ان کے نظریات کو مزید پکا کر دیا. چند سال بعد جب واپس آئے تو ایئر فورس افسران سے ان کے اختلافات مزید بڑھ گئے. فیصلہ کیا گیا کہ خالد جیسے نظریات کے لیے ایئر فورس کے بجائے ISI ہی بہتر جگہ ہوگی. اور پھر انہیں 1984 میں بنا کسی ٹریننگ کے ISI کراچی میں ڈپیوٹ کر دیا گیا. I am particularly conscious of the Islamic injunction to rise above race, color and creed, and to perceive fellow human beings in terms of universal brotherhood. Islam, by its very definition,
is a religion of peace and submission to the divine will. خالد خواجہ بھی ضیاء کے ظاہری اسلامی رجحان سے تو کافی متاثر تھے، لیکن کراچی میں کچھ پل گزارے تو شہر کی تباہی میں انہیں ضیاء کا عکس دکھائی دیا. ان کے تاثرات بدلنے لگے. وہ ISI میں میجر تھے کہ ضیاء نے اپنے اقتدار کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک ریفرینڈم کال کیا. ریفرینڈم سے صرف ایک رات پہلے ضیاء نے کراچی میں فوج کے جوانوں سے ایک تقریر کی. خالد خواجہ بھی وہیں موجود تھے اور وہاں انہیں ایک اہم ٹاسک دیا گیا. انہیں تقریر کے بعد تمام فوجیوں سے ضیاء کے بارے میں رائے لینی تھی. جس نے جو بولا خالد نے بلا جھجک وہ بات رپورٹ میں شامل کی. اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی تھے جن کا آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب نہیں. خیر، سب کی رائے لے کے خالد نے رپورٹ سینئر افسر کو سبمٹ کرائی. اب آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد افسر کا کیا ری ایکشن ہوگا. آن ڈیوٹی تھے بیسیکلی اس دن. وہ ظاہری بات ہے کوئی ڈیوٹی کہیں بھی ہوئے گی، وہاں ضیاء صاحب آئے ہوئیں گے تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں وہ خط پکڑایا تھا. تو اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ضیاء الحق جو ہے نا کانا دجال ہے، یہ ہے. مطلب جس افسر نے، جس بندے نے بھی جو لفظ بولا خواجہ صاحب نے وہی جو ہے نا وہ لکھ کے تو وہ ایک رپورٹ بنا کے اپنے افسر کو پیش کر دی. تو افسر جو ہے بڑا سخت ناراض ہوا کہ یار یہ تو نے کیا لکھ دیا. کہتا ہے نہیں یہ دیکھیں دوسرے لوگوں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے افسر نے کہا بولا کہ یہ رپورٹ غلط ہے، آپ دوبارہ بنا کے جو. خواجہ صاحب نے بولا کہ بھائی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو لکھ کے دی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ضیاء الحق کی تعریفیں لکھیں تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ خود یہاں دفتر میں بیٹھ کے لکھ لو. خالد خواجہ کو پتا تھا کہ اصل رپورٹ آگے نہیں جائے گی، اسی لیے انہوں نے ایک انوکھا قدم اٹھایا. اصل رپورٹ کی کاپی اور ضیاء کے متعلق اپنے جذبات کو کاغذ پہ اتارا. اس کاغذ کو اصل رپورٹ سمیت ایک لفافے میں ڈالا، اپنی جیپ نکالی اور خود مرد مومن کے دربار میں حاضر ہو گئے. خط جو ہے وہ ضیاء الحق کے خلاف ایک پوری ایک چارج شیٹ تھی ایک ہے. تو خواجہ صاحب کو یہ تھا کہ مطلب تم جو ہے اسلام کی باتیں بہت کرتے ہو لیکن پریکٹیکلی عملی طور پہ اسلام نافذ کرنے کی طرف نہیں آتے. یا تو تم اسلام کا نام لینا چھوڑ دو یا اسلام کو نافذ کر دو. تو اب یہ جب خط ضیاء الحق تک پہنچا اور ضیاء الحق سے وہ خط پھر واپس ISI کے چیف کے پاس پہنچا تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ ایکشن لے لیا اور اس کو خالد خواجہ کو اس کو ریٹائرڈ کروا دی، زبردستی ریٹائرڈ کر دی. بلکہ یہ جنرل حمید گل صاحب نے بھی ایک جگہ لکھا ہے اس بات کے اوپر کہ جب میرے پاس یہ آیا سارا کیس آیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار کس شخص کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ آرمی چیف کو اس طرح کی چیزیں لکھ رہا ہے. تو مجھے بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ مجھے اس شخص سے ملنا چاہیے. بس فوجی سسٹم میں تو آپ کو صرف یستر ہی کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ یستر پہ اتنا بلیو نہیں کرتے تھے. ایئر فورس سے نکالے ہوئے خالد خواجہ ISI سے بھی فارغ کر دیے گئے. پیچھے ایک فیملی کھڑی تھی لیکن نوکری نہیں تھی. زندگی کے اس تاریک موڑ پہ روشنی کی تلاش نے ان سے بیت اللہ حاضری لگانے کا پلان بنوایا. ایک دوست کے ساتھ عمرے پہ جانے کا پروگرام بنا، لیکن یہاں زندگی میں ایک اور ٹوسٹ آنے والا تھا. وہ ویزا لینے کے لیے اسلام آباد پہنچے تو وہاں ان کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. یہ ایک لائف چینجنگ ملاقات تھی. عبدالحی نام کی ایک شخصیت تھی، بڑی مذہبی شخصیت تھی. ایجوکیشن سے ویسے ان کا تعلق تھا. تو ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر ان کو جہاد کی دعوت دی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ افغان جہاد اس وقت عروج پہ تھا. تو انہوں نے دعوت دی خواجہ صاحب کو کہ اس وقت عمرے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ اس وقت جہاد کی ضرورت ہے. شاید اگر اس دن خالد خواجہ اور عبدالحی کی ملاقات نہ ہوئی ہوتی، اگر وہ پشاور کے بجائے مکہ چلے جاتے تو آج ہم میں سے کوئی انہیں نہ جانتا. ایک عام آدمی کی زندگی جیتے، عام آدمی کی طرح رخصت ہو جاتے. لیکن عبدالحی نے ان کے لیے تاریخ میں نام بنانے کا رستہ کھولا. ملاقات کے فوراً بعد انہوں نے عمرے کا فیصلہ ترک کیا. والدہ اور بیگم کو فون کر کے اجازت لی اور پھر مجاہدین کے بیس کیمپ کے لیے روانہ ہو گئے. افغان جہاد کے پیک کا زمانہ تھا. عرب ورلڈ کے ایک مشہور پروفیسر کا ٹھکانہ پشاور بنا ہوا تھا. ان کی جہادی فکر اور جذباتی تقاریر نے دنیا بھر کے جوانوں کو اپنے زہر میں جکڑا ہوا تھا. خالد خواجہ پشاور پہنچے تو عبدالحی صاحب نے اس شخص سے ان کی ملاقات کروائی. وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسامہ بن لادن کے استاد، القاعدہ کو فکری غذا دینے والے، تحریک عالمی جہاد کو فروغ دینے والے شیخ عبداللہ عزام تھے. خالد خواجہ تو پہلی ملاقات میں ہی مرید ہو گئے. ان کو پہلی بار محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کو سمجھا ہو. عبداللہ عزام کی اینٹی کلونیل اور اسلامی نظام کے قیام کی سوچ انہیں بہت پسند آئی. وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان قربت بڑھنے لگی. خالد ISI کے دوران بنے گئے تعلقات سے عبداللہ عزام کے بہت کام آ رہے تھے. ایک انٹرویو میں خالد نے بتایا کہ ایسے ہی ایک دن دونوں کچھ بات کر رہے تھے کہ ایک جوان لڑکا بیچ میں آ کر ان کی بات کاٹ دیتا ہے. خواجہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر پھر جب عبداللہ عزام نے تعارف کرایا
تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مجاہدین کا حامی اور مستقبل میں القاعدہ کا بانی شیخ اسامہ بن لادن تھا۔ یہاں اسامہ خواجہ دوستی کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسی دوستی جس نے افغانستان سے زیادہ پاکستان کی تاریخ پہ اپنے نقوش چھوڑے۔ خواجہ نے اسامہ کے ساتھ افغانستان میں سوویت کے خلاف کئی محاذوں میں حصہ لیا۔ پاکستان میں موجود انٹرنیشنل امداد کو عرب کیمپ تک پہنچانے میں خالد خواجہ کا کلیدی کردار تھا، اسی لیے انتہائی کم وقت میں انہوں نے جہادیوں کی ٹاپ قیادت میں نام بنایا۔ اور صرف اسامہ ہی نہیں بلکہ حکمت یار اور احمد شاہ مسعود جیسے افغان وارلورڈز بھی ان سے واقف تھے۔ خواجہ صاحب کا بڑا ایک قریبی تعلق ہوتا تھا، یہ جہادی جتنے بھی، میں بتاؤں گلبدین حکمت یار جو ہیں ان کو اسلام آباد کے اندر سب سے پہلے جو مطلب جب ان کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا تو سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر جو دفتر کرائے پہ لے کے دیا گیا تھا وہ خواجہ صاحب اور اسلم شیرانی صاحب نے ان کو لے کے دیا تھا۔ سال 1988 آتا ہے، مجاہدین کی فتح اور سوویت مائٹ کی شکست ساتھ لاتا ہے، مگر اب سوال تھا کہ سوویت کے جانے کے بعد افغانستان کا پاور ویکیوم کون فل کرے گا، اقتدار کی کرسی کون سنبھالے گا، اور اسی سوال کو لے کر آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان ایک کولڈ وار چھڑ گئی۔ آئی ایس آئی مجاہدین لیڈرز میں سے حکمت یار کو فیور کر رہی تھی، جبکہ سی آئی اے کا خیال تھا کہ حکمت یار کو کسی صورت نہیں آنا چاہیے۔ ابھی یہ رسہ کشی جاری تھی کہ ایک اندھے کا فریق وار کرتا ہے۔ ضیاء الحق اور مجاہدین کے بانی اختر عبد الرحمن ایک انتہائی متنازع پلین کریش میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ اقتدار میں آتے ہیں، ملک میں ایمرجنسی لگائی جاتی ہے اور 16 نومبر کو الیکشن بلائے جاتے ہیں۔ 11 سال بعد بھٹو کی جانشین اور جمہوریت پاکستان لوٹ آتی ہے۔ جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی، آئی ایس آئی میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ بے نظیر کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر یہ تلخ حقیقت بھی سامنے تھی کہ اگر شفاف الیکشن ہوئے تو بھٹو کی بیٹی کو مسند اقتدار سے کوئی دور نہیں رکھ سکے گا۔ دراصل بے نظیر کے آنے سے آئی ایس آئی کی افغان پالیسی بھی خوب متاثر ہوتی۔ اسامہ بن لادن اور جہادی کیمپ بھی انہیں پاور میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور اسی لیے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل حمید گل نے اپنا من پسند وزیر اعظم لگانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ تمام بڑی پارٹیز کا پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کرایا اور نواز شریف کو اقتدار کا سرچشم بنانے کا فیصلہ سنایا، مگر اس سب کے باوجود حمید گل اور آئی جے آئی ہار جاتی ہے اور بھٹو کی بیٹی ایم کیو ایم اور فضل الرحمان گروپ کے ساتھ اتحاد بنا کر وزیر اعظم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ بے نظیر کے آتے ہی سیاسی بساط سچ گئی۔ بے نظیر نے چال چلی اور حمید گل کو چیک میٹ کر دیا۔ ان کو ڈی جی آئی کے عہدے سے ہٹا کر 10 کور میں بھیج دیا گیا۔ مشورے کے بغیر ڈی جی آئی کی تبدیلی آرمی چیف اسلم بیگ کو آگ بگولا کر دیتی ہے، اور یہاں پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی انٹرا انٹیلیجنس وار شروع ہوتی ہے۔ آپ کو عمران خان کے خلاف ہونے والی عدم اعتماد تحریک تو یاد ہے نا؟ بس اب عمران خان کو بے نظیر سے اور جنرل باجوہ کو اسلم بیگ سے بدل دیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ اتحادیوں پہ مبنی بے نظیر سرکار کے اراکین کی وفاداری خرید لی جائے اور نو کانفیڈنس تحریک میں وہ نواز شریف کو ووٹ ڈالیں۔ لیکن وفاداریاں ایسے نہیں بکتی، اس کام کے لیے نوٹ چاہیے تھا، بہت سا نوٹ، اور نوٹ کی تلاش ہی نواز شریف کے رائٹ ہینڈ آصف پردگ کو خالد خواجہ کے پاس لے گئی۔ پچھلے الیکشن میں دینی جماعتوں کو بے نظیر کے خلاف منظم کرنے کی کوششوں نے خالد خواجہ کو سیاسی ایوانوں میں خوب مقبولیت دلائی تھی۔ جب وردگ نے خالد خواجہ کو منصوبہ بتایا تو انہوں نے بن لادن اور عربیوں سے پیسوں کا بندوبست کرنے کی حامی بھر لی، اور یوں خواجہ نواز تعلق کی بنیاد ڈلی۔ نواز شریف کے ساتھ جو تعلق تو تھا وہ تو تھا خالد خواجہ کا تعلق تھا، ظاہر ہے اسامہ بن لادن کا تعلق نہ تھا۔ یہ اسامہ بن لادن کی جو ٹیم تھی، عربوں پر مشتمل جو ٹیم تھی، ان کو قائل تو خالد خواجہ نہیں کیا تھا کہ بے نظیر جو ہے پاکستان کی وہ ہے وزیر اعظم ہے جو کہ اسلام اجازت نہیں دیتا، تو ہمیں ایک متبادل بندہ چاہیے۔ تو اس کے لیے ان کو جو بندہ نظر آیا وہ اس وقت نواز شریف نظر آیا۔ یہ نواز شریف کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، انہیں اپنا انویسٹر مل گیا تھا، لیکن انویسٹر کی بھی کچھ شرائط تھیں اور وہ اپنی شرائط فیس ٹو فیس بتانا چاہتا تھا۔ فیس ٹو فیس ملاقات کا بندوبست کیا گیا اور پھر خالد خواجہ اور نواز شریف اس ملاقات کے لیے مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے گرین پیلس ہوٹل میں اسامہ بن لادن اور نواز شریف ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ خالد خواجہ مرحوم صحافی سلیم شہزاد کو اس ملاقات کا حال سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اسامہ نواز شریف کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کشمیر جہاد کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار نبھائیں گے؟ نواز شریف پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بالکل بالکل، آئی لو جہاد۔ یہ سن کر اسامہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، وہ نواز شریف کی مالی مدد کرنے پہ راضی ہو گئے۔ ویسے نواز شریف تو مانتے ہی نہیں کہ وہ کبھی اسامہ سے ملے بھی، لیکن اس ملاقات میں ایک تیسرا آدمی بھی شامل تھا جو نواز شریف کی تردید کرتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں علی احمد مہر کی۔
احد الاخوہ خالد خواجہ. وہ بتاتے ہیں کہ خالد خواجہ اسامہ بن لادن اور نواز شریف کے درمیان کی کڑی تھی. انہوں نے ایک اور حیران کن بات بتائی کہ ہم نے اسامہ بن لادن، خالد خواجہ اور نواز شریف کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے تصویریں بھی اتاری تھیں، لیکن اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک وقت یہ تصویریں اتنی قیمتی ہو جائیں گی. خیر، اسامہ نے رقم دینے کی حامی بھر لی. یہ حامی نواز شریف کی کامیابی کا اعلان تھا. نواز شریف پاکستان واپس لوٹ آئے. عدم اعتماد تحریک کی تیاری ہونے لگی. ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہو گیا. سکوں کی لپکتی ہوئی جھنکاروں میں وفاداریاں بکنے لگیں بازاروں میں. کاروں کے اندر یہ پیسہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک کارٹن، جو گتے کے کارٹن ہوتے ہیں، جیسے لپٹن چائے کے کارٹن ہوتے ہیں، ان کارٹن کے اندر یہ جو نوٹ ہوتے تھے وہ پیک ہوتے تھے، اور وہ جو ہے وہ دفتر میں بھی آتے تھے، خواجہ صاحب کے گھر پہ بھی آتے تھے. آگے تو پھر یہی ہوتا کہ نواز شریف صاحب جیسے کہتے تھے کہ یار یہ فلاں اتنے پیسے فلاں بندے کو دے دیں، اب ظاہر ہے انہوں نے بندہ خریدا ہوتا تھا، اتنے پیسے فلاں ایم این اے کو دے دیں، اتنے پیسے فلاں جماعت کو دے دیں، تو اس طرح کر کے پیسے دیے جاتے تھے. مجھے بھی ایک بیگ ملا تھا، وہ نوٹوں کا بھرا ہوا بیگ تھا، تو میں نے اپنی گاڑی میں بیگ رکھا اور ادھر اسلام آباد ایئرپورٹ گیا. ایئرپورٹ پہ میں نے ٹکٹ لی، ٹکٹ لے کے تو میں نے لاہور گیا. لاہور ایک بندے کو بیگ دیا، دوسری فلائٹ پہ واپس آ گیا، گاڑی لے کے گھر پہنچ گیا. اور پھر 1 نومبر کو نواز ورسز بے نظیر کا فائنل شو ڈاؤن سج جاتا ہے. پارلیمنٹ کی عمارت کو فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. بے نظیر پارلیمنٹ میں داخل ہوتے ہوتے رک جاتی ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ پہلے اپوزیشن کے اراکین اندر آئیں. جب اراکین اندر آئے اور گنتی ہوئی تو نواز شریف کا منہ لٹک گیا، خالد خواجہ کی محنت پہ پانی پھر گیا، اسلم بیگ کا منصوبہ تار تار ہو گیا، اور اسامہ کی فنڈنگ ضائع ہو گئی، کیونکہ یہ صرف 107 افراد تھے جبکہ حکومت بنانے کے لیے 119 کی تعداد پوری کرنی تھی. بے نظیر جیت گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بحال ہو گئی. I would like to thank the honorable members of this house. Indeed, I would like to thank the house for once again reposing confidence in me. بعد میں خالد خواجہ صحافی فرزانہ چودھری کو ایک ایکسکلوزیو انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور فضل الرحمان کی وجہ سے ہم مار کھا گئے. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے الطاف حسین سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اگر فضل الرحمان نواز شریف کو جوائن کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے آزاد امیدواروں کے ساتھ پیچھے چلے آئیں گے. پھر خالد خواجہ نے فضل الرحمان اور نواز شریف کو ملایا، کوشش کی کہ بات بن جائے، مگر مولانا اڑے رہے کہ اگر میرا ساتھ چاہیے تو وزیر اعظم مجھے بناؤ، اور اسی چکر میں تاریخ نکل گئی. نہ ایم کیو ایم نے ساتھ دیا اور نہ ہی فضل الرحمان نے. بعد میں بے نظیر نے بھی اپنی کتاب میں بتایا کہ اسامہ نے میری سرکار ہٹانے کے لیے پیسے بھجوائے تھے، لیکن نہ ہی اسامہ کامیاب ہوا، نہ ہی نواز شریف اور نہ ہی اسلم بیگ. 1989 میں سوویت انخلا کے بعد کابل میں سوویت پپٹ نجیب اللہ کی سرکار تھی، لیکن اپریل 1992 میں نجیب اللہ سرکار گرا دی جاتی ہے. سالوں کی محنت، انگنت انسانی قربانی کے بعد فائنلی کابل میں مجاہدین کا جھنڈا لہراتا ہے. کابل میں مجاہدین کے تمام گروپوں کی اتحادی حکومت قائم ہوتی ہے، مگر صرف 2 مہینے بعد یہ اتحاد ٹوٹ جاتا ہے اور اقتدار کے ایسے خونی کھیل کا آغاز ہوتا ہے جس میں ہزاروں معصوم اپنی جان سے گئے. خانہ جنگی کے باعث افغانستان میں آگ لگی ہوئی تھی. ISI چاہتی تھی کہ کسی طرح ان وارلارڈز کے درمیان صلح کرائی جائے تاکہ افغانستان پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے دوبارہ اسٹیبل ہو جائے. اسی سلسلے میں حمید گل کے ذریعے امن مذاکرات کی کوششیں شروع ہو گئیں، اور جانتے ہوئے کہ خالد خواجہ ان لوگوں پہ کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، انہیں بھی بلا لیا گیا. خواجہ صاحب نے اس وقت جنرل حمید گل صاحب نے اور جو ہے اسلم بیگ صاحب نے، انہوں نے سب نے مل کے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ بٹھایا جائے. تو کابل کے اندر ان کو بارہا بٹھایا گیا، پاکستان کے اندر بلا کے ان کو بارہا ان ساری جہادی جماعتوں کو بٹھایا گیا. لیکن ہوتا یہی تھا کہ معاملہ طے ہوتے تھے، پھر یہ آپس کے اندر لڑ پڑتے تھے. انہوں نے آخر کار سوچا یہ کہ یار ہم ان کو کیوں نہ سعودی عرب میں جہاز بھر کے لے جایا جائے، وہاں خانہ کعبہ کے سامنے، یا مجھے یاد نہیں خانہ کعبہ کے سامنے یا خانہ کعبہ کے اندر، یہ بات خیر معلوم کی جا سکتی ہے. ان سب کے لیڈروں کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے تو ان سے عہد لیا گیا کہ اب آپ لوگوں نے نہیں لڑنا. لیکن ہوا یہ کہ جب واپس گئے یہ پھر آپس کے اندر لڑ پڑے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میٹنگ تھی جب ہم ان کے درمیان حکمت یار اور مسعود وغیرہ کے درمیان صلح کروا رہے تھے، تو ایک میٹنگ میں میں نے ان سے کہا، وہاں پر ربانی بھی تھے، سیاف بھی تھے، انجینئر احمد شاہ بھی تھے، امت شاہ مسعود بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے. میں بڑا جذباتی ہو گیا. میں نے کہا کل کو آپ میں سے کوئی پرائم منسٹر ہوگا، کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، میں ایک سوال لے کے آؤں گا. میرے جو ہزاروں بہن بھائی قتل کر دیے گئے ہیں، جن کے گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟
1992 میں جب روس کے خلاف محاذ ٹھنڈا ہوا تو عرب مجاہدین نے رخ کیا سوڈان کا، جہاں مصر کے اخوانیوں کی افرادی قوت تو پہلے سے ہی موجود تھی، اور پھر کویت جنگ میں سعودی حکومت سے ناراضگی کے بعد اسامہ بھی اپنا سارا سرمایہ لیے سوڈان چلے آئے۔ کیمپس آباد ہونے لگے اور عرب ورلڈ میں اسلامی انقلاب کے پلانز بننے لگے۔ ادھر افغانستان میں مجاہدین کی آپسی لڑائیوں سے دل برداشتہ ہو کر خالد خواجہ بھی سوڈان پہنچ گئے۔ افغانستان کے دل جلے سوڈان میں اسلامی انقلاب لانے کے خواب دیکھنے لگے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ خواجہ صاحب کے پاس کوئی 10-11 پلاٹ تھے کراچی DHA میں، اور 500 گز کے ان کے سائز تھے غالباً۔ تو یہ جب بھی کہیں فنڈ کی کمی ہوتی تھی، میں نے اکثر دیکھا ہے خواجہ صاحب مجھے بولتے تھے کہ یار ذرا جنگ اخبار کے اندر ایڈ لگاؤ، ایک پلاٹ بیچ دو۔ تو وہ جو پلاٹ بکتا تھا وہ جہاد کے نام کا وقف ہو جاتا تھا، وہ سارے کے سارے پیسے چلے جاتے تھے۔ جب خواجہ صاحب فوت ہوئے ہیں تو خواجہ صاحب کے پاس کراچی DHA کا ایک پلاٹ بھی نہیں تھا۔ تمام تر فنڈنگ کے باوجود اسامہ کو سوڈان سے آپریٹ کرنے میں وہ آسانی نہیں تھی جو انہیں افغانستان میں حاصل تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی امریکیوں کا پریشر، جنہیں کچھ سال پہلے کے مجاہدین اب دہشت گرد لگنے لگے تھے۔ لیکن پھر کابل میں طالبان کی حکومت آ گئی اور اسامہ کو اپنے پرانے گھر میں نئے میزبان مل گئے۔ امریکہ کے خلاف قتال کا تاریخی فتویٰ جاری کیا، اور پھر اس نے اپنا زور دنیا بھر میں امریکی انٹرسٹ اور ایسٹس کو نشانہ بنانے پہ لگا دیا۔ 11 ستمبر 2001 اس دن صرف ٹوین ٹاور زمین بوس نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ساتھ ملا عمر کے خلافت کے خواب، بن لادن کے اسلامی نظام کے سپنے، اور پاکستان کی 2 دہائیوں پرانی افغان پالیسی بھی تباہ برباد ہو گئی۔ September 11th, 2001, the world changed forever. خالد خواجہ کا فون بجتا ہے، وہ فون اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز ان سے ٹی وی کھولنے کو کہتی ہے۔ ٹی وی کھولا اور پہلی خبر پہ نظر پڑی تو سمجھیں جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ Plane has crashed into the World Trade Center. لائن کی دوسری طرف موجود شخص کپکپاتی آواز میں 3 لفظ کہتا ہے، They have done it۔ لیکن کون دے؟ مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ فون پہ تھا منصور اعجاز، میمو گیٹ اسکینڈل کا مبینہ ماسٹر مائنڈ۔ جو نہیں جانتے ان کا تعارف کرا دوں، ایک پاکستانی امریکی بزنس مین جس کے امریکی سیاسی حلقوں میں بہترین مراسم تھے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بیک چینل مذاکرات وہ کرتا آیا تھا۔ وہ جہادی حلقوں میں خالد خواجہ کے اثر و رسوخ اور قربت سے واقف تھا، اور کچھ عرصے سے وہ دونوں رابطے میں تھے۔ پھر جب 9/11 کے بعد وائٹ ہاؤس میں کہا جانے لگا کہ یہ اٹیک اسامہ بن لادن نے کیا تھا اور یہ کہ افغانستان میں حملہ کرایا جائے، تو وائٹ ہاؤس کی ایک لابی حرکت میں آ گئی۔ یہ وہ لابی تھی جو افغانستان میں حملہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اور اسی لیے منصور اعجاز نے خالد خواجہ کے ذریعے غیر سرکاری مذاکرات کا دروازہ کھولا۔ ناٹ اونلی منصور اعجاز بلکہ اس وقت کی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے امریکہ کے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی خالد خواجہ سے رابطہ کیا تھا کہ کسی طریقے سے جو طالبان ہے وہ میز پر بیٹھ کر مذاکرات کریں، اور جو کہ وہ مذاکرات کی بات تھی تو خالد خواجہ نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی کہ یہ جنگ و جدل نہ ہو اور بات چیت کے ذریعے معاملات آگے بڑھیں۔ ابھی 9/11 کا جب واقعہ ہوا ہے اس سے دوسرے دن یا تیسرے دن خواجہ صاحب کسی ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ایک امریکی جرنل سے بات ہو رہی تھی خواجہ صاحب کی، اور وہ امریکی جرنل جو ہے وہ بضد تھا کہ یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا ہے یہ اسامہ بن لادن اور اس کی ٹیم نے کیا ہے۔ تو خواجہ صاحب اس کو میں نے دیکھا اس وقت، خواجہ صاحب اس کو جو ہے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اسامہ بن لادن کا تو کام تو چھوڑیں، یہ کسی بھی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو لہذا میں اسامہ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اسامہ کے اندر نہ تو یہ اہلیت ہے کام کرنے کی، ٹھیک ہے، نہ اس نے کیا ہے، نہ وہ ایسا سوچ سکتا ہے۔ پھر ایک دن منصور اعجاز کی طرف سے خالد خواجہ کو پیغام آتا ہے کہ طالبان قیادت وائٹ ہاؤس کو باقاعدہ خط اور مذاکرات کے لیے دعوت نامہ بھیجے۔ خالد خواجہ فوراً حرکت میں آئے اور پاکستان میں موجود افغان سفیر ملا ضعیف کے گھر پہنچے۔ ایک خط لکھا گیا جس میں طالبان نے باقاعدہ 9/11 کی مذمت کی اور واشنگٹن کو مذاکرات کی باقاعدہ دعوت دی۔ یہ بالکل فائنل مومنٹس تھے۔ اسلام آباد سے خط فیکس کر کے واشنگٹن بھیجا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ منصور اعجاز تک پہنچتا اور وہ آگے پہنچاتے، نئی صدی کا آغاز ایک نئی جنگ ساتھ لایا۔ 7 اکتوبر 2001 کے دن امریکی افواج نے افغانستان پہ دھاوا بول دیا۔ On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
پاکستان کی 30 سالہ افغان پالیسی 3 دنوں میں پلٹ گئی. پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا اتحادی بن چکا تھا, لیکن اس بار ڈائنامک ذرا مختلف تھے. کل کے مجاہدین آج کے دہشت گرد تھے. خالد خواجہ اور ریاست کے درمیان بھی یہاں سے دوریاں بڑھنے لگی. کیا امریکہ یا یہ تمام UN یا یہ نیٹو فورسز یا یہ سارے مسلمان ملک بھی جس میں شامل ہیں, کیا ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ افغانستان اور عراق کے تمام معصوم لوگوں کو جان سے مار دیں, ان کے مکانات توڑ دیں اور پوری دنیا کو اس مزری میں ڈال دیں؟ دسمبر میں امریکہ نے کابل, قندھار اور مزار شریف پہ قبضہ کر لیا. تقریباً 10,000 القاعدہ اور طالبان فائٹر سرحد پار کر کے وزیرستان آ گئے. ایک طرف یہ ہو رہا تھا کہ دوسری طرف انڈیا میں موجود ایک خاص شخص اس سارے منظر پہ گہری نظر جمائے بیٹھا تھا. جب خبر ملی کہ بذریعہ وزیرستان طالبان اور القاعدہ کے ممبران پاکستان آ رہے ہیں تو اس نے پاکستان آنے کی ٹھانی. پاکستان پہنچتے ہی وہ حرکت میں آیا. اس کے پاس رپورٹس تھیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس طالبان اور القاعدہ کو بارڈر پار کرانے میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ معروف امریکی صحافی ڈینیل پرل تھا. پاکستان میں صحافتی کام کا آغاز کرنے کے لیے پرل کو جہادی حلقوں میں سورس چاہیے تھا, اور یوں ہی خالد خواجہ اور ڈینیل پرل کی ملاقاتوں کا آغاز ہوا. ڈینیل پرل ان کے گھر گئے تھے. اس وقت ان کا گھر ہوا کرتا تھا G10 میں, اور وہاں پر ڈینیل پرل کی ان سے ملاقات ہوئی تھی. ڈینیل پرل سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ خالد خواجہ سے ملنے جا رہے ہیں, اور میں نے بھی انفیکٹ انہیں بتایا کہ خالد خواجہ بڑے اہم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی ان سے ملنے جا رہے ہیں. تو پھر ہم اکٹھے جو ٹائم تھا اسی اکٹھے ٹائم پہ وہاں پر خالد خواجہ کے ہاں پہنچے. اسی دوران ایک حیران کن خبر سامنے آتی ہے. امریکہ میں پکڑے گئے مبینہ دہشت گرد کے تانے بانے ایک پاکستانی پیر سے جوڑے جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ پیر صاحب کے جہادی حلقوں سمیت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی گہرے تعلقات ہیں. اس خبر کے ذریعے پرل کو پاکستانی اداروں اور جہادیوں کے درمیان گٹھ جوڑ کو ثابت کرنے کا سنہری موقع دکھائی دیا. اس نے پیر گیلانی کا انٹرویو کرنے کا فیصلہ کیا, اور پیر صاحب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا, خالد خواجہ. خواجہ صاحب نے جو گھر تھا اسلام آباد کا, اس کی بالکل بیک سائیڈ والا گھر گیلانی صاحب نے کرائے پہ لے لیا تھا, اور درمیان میں سے انہوں نے ایک دروازہ بھی نکال لیا ہوا تھا. تو یہ بالکل دونوں فیملیاں بالکل ایک ہی فیملی گنی جاتی تھی. بڑے گہرے دوست تھے آپس کے اندر, 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے میں نے دیکھا ان کی ملاقاتیں رہتی تھی. اسی قربت کو دیکھ کر پرل نے خالد خواجہ سے پیر گیلانی کے انٹرویو کا بندوبست کرنے کو کہا. خواجہ نے صاف انکار کیا, بتایا کہ پیر صاحب کا اصول ہے کہ میڈیا میں کبھی نہیں آنا. لیکن پرل اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں تھا. چند دن بعد پرل کو ایک خفیہ پیغام موصول ہوا. ایک شخص کا دعویٰ تھا کہ وہ پیر گیلانی کا مرید ہے اور پرل کی ملاقات کا بندوبست کر سکتا ہے. رابطہ قائم ہوا, ای میلز ایکسچینج ہوئی, ہدایات دی گئیں, اور ان ہدایات پہ عمل کرتا پرل سیدھا موت کے منہ میں چلا آیا. جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ڈینیل پرل کو پھانس کے موت کے گھاٹ اتارا گیا, وہ ہماری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں. اب جب امریکی صحافی کے لاپتہ ہونے کی خبر پھیلی تو دنیا بھر میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی, اور سب سے پہلے شک کی نظر گئی 2 لوگوں پر. پہلے تھے پیر گیلانی اور دوسرے ان کے بندہ خاص خالد خواجہ. افواہوں کا بازار گرم ہو گیا. پرل اور خواجہ کی ملاقاتوں کو اس کی گمشدگی سے جوڑا جانے لگا. اسی دوران جیو نیوز سے وابستہ صحافی کامران خان کی خبر نے جلتی پر تیل چھڑکایا. اس خبر کو ڈینائی کرنے کے لیے خالد خواجہ نے پیر گیلانی کو میڈیا انٹرویو کے لیے راضی کر لیا, اور انہوں نے مشہور زمانہ امریکی صحافی جارج کرائل کو ایک تاریخی انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا گیا, اور خواجہ اور پیر گیلانی کو اپنا نام کلیئر کرنے کا موقع ملا. خالد خواجہ کے مطابق جب انہوں نے ڈینیل پرل کی پیر گیلانی سے ملاقات کی درخواست رد کی تو ساتھ ہی اسے سمجھایا بھی کہ کسی اور ذرائع سے ملاقات کی کوشش نہ کرے, کیونکہ خواجہ جانتے تھے کہ پرل مختلف مفاد سے وابستہ حلقوں کے لیے ہاٹ ٹارگٹ بن سکتا ہے. بہرحال ڈینیل پرل کے سانحے سے خالد خواجہ کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میڈیا ایک سپر پاور ہے, سوچنے کی صلاحیت بیدار کرنے کی, سوچ بدلنے کی, اپنی فکر سے دوسروں کو متعارف اور متاثر کرنے کی. اور اسی لیے جب انہوں نے اپنی زندگی کے اگلے اہم ترین محاذ پہ لڑنے کا آغاز کیا, یعنی انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا, مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے ایکٹیویزم کا آغاز کیا, تو میڈیا نے ان کی صدا کو ملک بھر تک پھیلانے میں سب سے اہم کردار نبھایا. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو میڈیا ہے یہ مغرب کا ہتھیار ہے, اور وہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں میڈیا کو, مغرب کے ہتھیار کو مغرب کے خلاف ہی استعمال کرتا ہوں. بیسیکلی وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ ہیومن رائٹس کیسز کو میڈیا کے اوپر لاتے ہیں اور مغرب کو مغرب کے ہتھیار سے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رات کے اس پہر شہر اقتدار کی سڑکیں ویران تھیں. وقفے وقفے سے تیز رفتار گاڑیوں کے انجن کی دھاڑ خاموشی کو چیرتی.
اور پھر دوبارہ سناٹا چھا جاتا. لیکن اس رات اسلام آباد کے محلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آنا تھا. محلے میں موجود مکان کے سامنے ایک گاڑی رکتی ہے. برقعے میں ملبوس خواتین گاڑی سے اترتی ہیں. رات کے اس پہر یہ خواتین کسی ڈکیتی کے غرض سے نہیں آئی تھیں، بلکہ پناہ کی تلاش ان کو یہاں کھینچ لائی تھی. ان کا گھر اجڑ چکا تھا. کچھ عرصہ قبل پہلے ان کے باپ کو چھین لیا گیا تھا. ان کا آخری سہارا ان کے 9 عمر بھائی تھے جن کو کل قتل کر دیا گیا تھا، اور اب ان کی امید اس گھر کے مالک خالد خواجہ سے وابستہ تھی. قاتل وہی تھا جس کو خمینی شیطان بزرگ کے لقب سے پکارتے تھے. جی ہاں، یہ ان گنت مثالوں میں سے بس ایک مثال تھی ان خاندانوں کی جن کے پیاروں کو وار آن ٹیرر کے نام پر ان سے چھین لیا گیا، جن کے بیٹے نامعلوم افراد کی قید سے اکثر واپس نہ لوٹے. امریکی جارحیت اور اپنی ریاست کی سہولت کاری کے ان متاثرین کا سہارا خالد خواجہ تھے. یہ وہ افراد تھے جن کی گمشدگی کے بعد مالکان ڈر کے مارے کرائے پہ مکان نہیں دیتے تھے کہ کہیں انہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اور وہیں خالد خواجہ نہ صرف رہائش کا انتظام کرتے بلکہ ان کے پیاروں کو لوٹانے کی جدوجہد بھی کرتے. اور یہی وہ زمانہ تھا جب خالد خواجہ کی ایک ہم خیال سے ملاقات ہوئی. اس ہم خیال کی بھی ایک عجیب داستان تھی. وہ جہاں جاتا زندگی کے تحفے میں ملے ٹراما کا بوجھ ساتھ لیے جاتا. دراصل کچھ سال پہلے اس کے والد کو دن دہاڑے دارالحکومت کے بیچوں بیچ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا. اس نے قاتل کے خلاف FIR درج کرانا چاہی مگر نہ کرا سکا. اصرار زیادہ کیا تو وسیع تر مفاد کے رکھوالوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ قتل تو ملکی مفاد کے لیے کرایا ہے. بہرحال قتل کی FIR درج نہیں کری گئی. اب تک تو آپ شاید سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ کہانی تھی لال مسجد کے عبدالرشید غازی کی. ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں غازی عبدالرشید صاحب بہت ایکٹیو تھے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے نام سے. اور ہمارے سامنے جو پہلا ایشو ہوا کہ جو حکومت تھی اس نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی. وہ لوگوں کو غیر قانونی طور پر اغوا کر لیتی تھی اور بہت سے لوگ اغوا ہونا شروع ہو گئے. 2002 میں ہم نے یہ کام شروع کیا اور اس میں بہت سے لوگ، پہلا کیس ہم نے لیا ایک احمد زہید خضر کینیڈین نیشنل تھا، اس کو اس کے بچے کو اغوا کر لیا. وہ لمبی کہانی ہے. بیسک مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو اغوا ہونا شروع ہوا اور ہم اس کی آواز اٹھاتے تھے اور وہ آواز لال مسجد سے بھی اٹھتی تھی. مختلف پولیٹیشینز اس وقت ڈرتے تھے، کوئی بھی یہ آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا. پہلے سب سے عمران خان ہمارے ساتھ تیار ہوئے اور ہم نے اس آواز کو ان کے پلیٹ فارم پہ بھی ساتھ بلند کیا اور غازی عبدالرشید صاحب بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوتے تھے. تو مسنگ فیملی کا جو پہلا پروٹیسٹ تھا وہ خان صاحب کی وجہ سے شروع ہوا تھا. جو ان کا فرٹیلوجی میں اپارٹمنٹ تھا وہاں پہ سارے بندے اکٹھے کیے اور وہ پمفلٹس وغیرہ بانٹے تھے وہاں سے. مارچ 2003 ملک بھر میں ملیٹنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھا. شرفا کے محلوں میں ریڈز اور چھاپے مارے جاتے اور ان چھاپوں میں سب کچھ جائز تھا. اس روز کراچی میں ایک خاتون اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہی تھی. ابھی گاڑی حسن اسکوائر پہ پہنچی ہی تھی کہ ان کا رستہ روک لیا جاتا ہے. چہرے پہ ڈھانٹے باندھے، تن بدن کو کالے لباس میں ڈھانپے چند افراد نے اس خاتون اور بچوں کو گاڑی سے باہر نکالا اور ایک نامعلوم مقام کی طرف چل دیے. یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ عافیہ صدیقی تھی. اس روز قوم کے محافظوں نے قوم کی بیٹی کو امریکہ کے حوالے کر دیا، اور اگر کسی نے ہمت کی اس واقعے پہ لب کشائی کرنے کی، لواحقین کی آواز بننے کی، انصاف کی پکار بلند کرنے کی، تو وہ تھے خالد خواجہ اور عمران خان. عافیہ صدیقی کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں تھا. میں چونکہ اس وقت کراچی میں ہوتا تھا، خالد صاحب اسلام آباد سے کراچی میں آئے اور مجھے کہا کہ ابھی جانا، ہم نے کسی کے گھر جانا. مجھے بتایا بھی نہیں کہاں جانا ہے. وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ وہ عافیہ صدیقی کے گھر گئے ہیں. عافیہ صدیقی کی بہن سے ملے، عافیہ صدیقی کی والدہ سے ملے. پھر یہ اس کو بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ان کو لے کے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد پھر یہ ہر شخص پھر وہ عافیہ صدیقی کا نام لینے لگا. سب سے پہلے خواجہ صاحب کو لیا تھا. اور صرف عافیہ صدیقی ہی نہیں، سیف اللہ پراچا، محمد سعد اقبال، یہ وہ لوگ تھے جن کو صرف اندیشے کی بنیاد میں امریکہ نے غیر قانونی طور پہ قید میں رکھا اور پھر سالوں بعد بغیر کسی وضاحت کے رہا کر دیا گیا. جو ظلم و ستم کی داستانیں قید میں رقم ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر ان سب کی زندگی کے سنہری لمحے چھین لیے گئے. کئی کے والدین اولاد کا غم سموئے چل بسے، کئی کے بچوں نے باپ کی شکل دیکھے بنا جوانی میں قدم رکھا. جیسے کہ اوپر آپ کو بتایا کہ خواجہ نے مغرب کو مغرب کے ہتھیار سے شکست دینے کی ٹھانی تھی. وہ بھرپور پروٹیسٹ کرتے، انٹرنیشنل میڈیا کو بلاتے، مسنگ پرسنز کے کاز، امریکی جارحیت اور ہمارے اپنے اداروں کی کمپلیسٹی کو نمایاں کرتے. ایسے ہی ایک مرتبہ انہوں نے ایک انوکھا قدم اٹھایا، ایک ایسا کام کرنے کی ٹھانی جس کی ریپرکشنز کا خوف ہی عام آدمی کے لیے کافی ہو. وہ احتجاج اور میڈیا کو اس جگہ لے گئے جس کو وہ مسنگ پرسنز کے مسئلے کا ذمہ دار سمجھتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اور وہ پروٹیسٹ اس لیے بڑا ڈفرینٹ تھا کہ وہ اسلام آباد میں ISI کی عمارت کے سامنے ہوا تھا پروٹیسٹ. اس میں خالد خواجہ موجود تھے، جو ہمنا مسعود جنجوعہ کے ساتھ اور کچھ مسنگ فیملیز تھیں ان کے ساتھ،
اور بعد میں یہ پروٹیسٹرز کچھ دنوں کے بعد انہی پروٹیسٹرز نے GHQ کے سامنے بھی ایک احتجاج کیا تھا. خالد خواجہ کو بھی ریپرکشنز فیس کرنا پڑے، اور آمنہ مسعود جنجوعہ جو کہ ظاہر ایک خاتون تھیں، فیملی بچے تھے ان کے، انہیں بھی بڑے ریپرکشنز فیس کرنا پڑے. خالد خواجہ کے اوپر مقدمات درج ہوئے تھے. پاکستان کی سب سے اہم عمارت کے سامنے خالد خواجہ وغیرہ نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا تھا. اب باری تھی اگلی اہم ترین بلڈنگ یعنی پارلیمنٹ کی. خواجہ صاحب نے ایک پلان کیا. اب ظاہر ہے موبائل تو اس وقت بھی ہمارے ظاہر سنے جا رہے تھے، اب اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے پورا میڈیا کے اندر ہر جگہ شور مچا دیا کہ جی ہم پارلیمنٹ کے سامنے مسنگ پرسن کے حوالے سے اتنے بجے، وہ صبح کا ٹائم تھا میرا خیال ہے کچھ 10 ساڑھے 10 بجے کا، کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. تو یہ بڑی مزیدار سٹوری ہے. اب ہم وہاں اپنے کناتیں، اپنے ٹینٹ اور اپنے جو ہے بینرز لے کے تو ہم وہاں پہنچ تو گئے، اس جگہ نہیں پہنچے. ہم دور ایک جگہ بیٹھ کے دوربینیں لے کے ہم وہاں اس جگہ نظارہ کر لیں پارلیمنٹ کا. ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ عین اس وقت اتنی پولیس، اتنی فورسز وہاں آ جاتی ہیں کہ اینڈ ہو جاتا ہے. کافی دیر تک فورسز کے اہلکار وہیں موجود رہتے ہیں. ان کی رپورٹس کے مطابق تو 10:30 پہ احتجاج شروع ہونا تھا. پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا مگر کوئی نہ آیا. بالآخر ان کو تسلی ہو گئی کہ خالد خواجہ ان کو ڈر گئے ہیں. وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. یہ سب لوگ جب تھک ہار کے واپس چلے گئے ہیں تو ہم نے اسی وقت جو ہے دھاوا بولا اور پارلیمنٹ کے سامنے ایک دم تمبو کناتیں کھڑی کی. بندے لڑکے ہمارے پاس ٹرینڈ تھے تو بینر لگا دیے اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہاں بلا لیا. عبدالرشید غازی بھی خالد خواجہ کے شانہ بشانہ ہوا کرتے تھے. جب لال مسجد کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے احتجاج کیا گیا تو ریاست اور غازی برادران کے درمیان دراڑ مزید گہری ہو گئی. ایک کیس ہو گیا، فوجی افسران کو اغوا کر لیا گیا. ان کی فیملیز ہمارے پاس آئیں، ہم نے ان کا پروٹیسٹ شروع کر دیا اور وہ پروٹیسٹ لال مسجد میں ہوتے تھے. اب وہاں پر حکومت نے غازی عبدالرشید کو ٹارگٹ کیا، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے. وار آن ٹیرر کے بعد سے اسلام آباد میں عجیب و غریب مناظر اب معمول کا حصہ بن چکے تھے. لیکن آج جو ہو رہا تھا وہ بالکل مختلف تھا. برقعے میں ملبوس، ہاتھ میں لاٹھیاں لہراتی طالبات نے ایک چلڈرنز لائبریری پہ قبضہ کر لیا تھا. طالبات کا تعلق لال مسجد سے تھا اور قبضے کا حکم خطیب لال مسجد مولانا عبدالعزیز کا تھا. لال مسجد کی تاریخ، آپریشن کے حقائق اور لائبریری پہ قبضے کا معاملہ کیا تھا یہ آپ تفصیل سے میری اس ڈاکیومنٹری میں جان سکتے ہیں. مگر اب لال مسجد اور ریاست کے درمیان دوریاں خطرناک حد تک بڑھ رہی تھیں. اس معاملے کا ایک مرکزی کردار یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا. اس روز رات ڈھلتے ہی وہ لال مسجد کے عقب سے نکلا. چہرہ چادر کے پیچھے پوشیدہ تھا. وہ کسی سائے کی طرح روڈ پہ آیا اور ایک مقام کی طرف بڑھنے لگا. پہنچ کر گھنٹی بجائی تو دروازہ خالد خواجہ کے بیٹے اسامہ نے کھولا. یہ وہی مہمان تھے جو دن بھر خبروں کا مرکز بنے رہے تھے. یہ ایک ایسا مشورہ لینے آئے تھے جس کی بنا پہ کیے فیصلے نے تاریخ رقم کرنی تھی. یہ مہمان کوئی اور نہیں عبدالرشید غازی تھے جو خالد خواجہ سے خفیہ طور پہ ملنے آئے تھے. وہ بڑے پریشان تھے غازی صاحب، اور میں بھی اسی میٹنگ میں تھا. تو وہ والد صاحب کو کہہ رہے تھے کہ یہ بھائی صاحب نے بہت غلط کام کیا ہے لڑکیوں نے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جامعہ فریدیہ کے لڑکے لے جا کے قبضہ صبح ختم کراؤں گا. مجھے آپ کی جو ہے نا مشورہ درکار ہے اور آپ کی مورل سپورٹ چاہیے. اب والد صاحب کا تعلق تو غازی صاحب سے تھا، مولانا عبدالعزیز سے تھا نہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت ان کو مورل سپورٹ دینی چاہیے تھی جس کے لیے وہ آئے تھے. لیکن والد صاحب نے ان کو نہیں دی. انہوں نے یہ بولا کہ میرے خیال میں کام غلط ہے قبضے والا، لیکن ان کے مطالبات ٹھیک ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو بھائی کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو وہ تو مجھے زیادہ بڑے اگریسو تھے اور بڑے اپسیٹ تھے اس بات پہ کہ میں نہیں، وہ بلکہ مصر تھے کہ نہیں یہ میں ختم کراؤں گا نا. لیکن والد صاحب کہہ رہے تھے اگر دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جائے گی تو وہ مناسب نہیں ہے، دنیا کیا کہے گی. مطلب یہ ہے کہ وہ جو سپورٹ چاہ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ہی ان کو واپس چھوڑنے گیا تھا. رات کو 12-1 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا. E7 جو ان کو جامعہ فریدی ہے، تو وہ مجھ سے بڑی ان کی اچھی دوستی تھی. موبائلز کا ان کو بہت شوق تھا، مجھے بھی شوق تھا. ہم آپس میں موبائلز وغیرہ ایکسچینج کرتے تھے. اس دن انہوں نے نا مجھ سے سارا رستہ کوئی بات نہیں کی، بالکل خاموش تھے. ظاہر بات سوچ میں ہوں گے. اور وہ واپسی میں اتر کے اسلام کر کے چلے گئے. اگلے دن صبح فجر کے بعد والد صاحب کو انہوں نے کال کی کہ میں نے رات بھر سوچا اور آپ سے مشورہ کیا، تو پھر یہی میں اس نتیجے پہنچوں کہ مجھے پھر بھائی کا ساتھ دینا ہے تو میں بھائی کا ساتھ دوں گا. یوں کئی دن گزر جاتے ہیں. سرکار اور غازی برادران کے درمیان مذاکرات کا آغاز کرایا جاتا ہے. لائبریری کا قبضہ ختم کرنے کی شرائط سامنے رکھی جاتی ہیں. سرکار کی طرف سے اعجاز الحق اور چودھری شجاعت آتے ہیں. لال مسجد کو خالد خواجہ ریپرزینٹ کرتے ہیں.
مذاکرات ڈیڈ لاک کی صورت اختیار کرتے جاتے ہیں مگر کوشش بدستور جاری رہتی ہے، لیکن پھر اچانک ایک تیسرا فریق داخل ہوتا ہے اور معاملات بگڑنے لگتے ہیں۔ 27 جنوری کے دن خالد خواجہ فجر پڑھ کے گھر واپسی کے راستے میں تھے کہ اچانک ان کے چہرے پہ ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے اور اغواکار انہیں لیے ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر رات کے اندھیرے میں انہیں نامعلوم افراد کی تحویل سے آپارہ تھانے منتقل کیا جاتا ہے۔ اگلے دن کورٹ میں پیشی ہوئی تو پتا چلا کہ ان پہ ایک مضحکہ خیز پرچہ کاٹا گیا ہے۔ پرچے کے مطابق خواجہ نے جمعے کے بعد لال مسجد کے باہر اشتعال انگیز پیمفلٹ جاری کیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اخباروں نے ان کی گمشدگی صبح سویرے رپورٹ کی تھی۔ نہ جانے کیسے عین جمعے کے بعد ان کا لال مسجد میں ظہور ہوتا ہے اور عوام میں نفرت و اشتعال پھیلانے کی مہم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ بہرحال خواجہ نے اپنے حق میں فیصلے کے لیے وکیل کیا تھا مگر دوسری پارٹی نے ڈائریکٹ جج کر لیا۔ خالد خواجہ کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ خود خالد خواجہ اور بقیہ متعلقہ لوگوں کی یہی رائے ہے کہ انہیں جیل اسی لیے بھیجا گیا کیونکہ سرکار لال مسجد کے بندے توڑنا چاہتی تھی تاکہ مذاکرات سرکار کی ٹرمز میں ہوں۔ خالد خواجہ کے وکیل نے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ میڈیا اور انسانی حقوق کے وکلاء کا شور اتنا تھا کہ مجبوراً جج نے بیل دے دی، لیکن جب گھر والے بیل آرڈر دکھانے کے لیے جیل پہنچے تو پتہ چلا کہ خالد خواجہ وہاں ہے ہی نہیں۔ ونس اگین نامعلوم افراد نے نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا تھا۔ گھر والوں کو جب جیل سے گمشدگی کا علم ہوا تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ شخص جس نے ایک عرصے سے لاپتہ افراد کی بازیابی کا علم اٹھایا تھا، آج اسے بھی لاپتہ کر دیا گیا۔ کسی صحافی کو ٹپ آف ملا کہ انہیں فیصل آباد کے ہائی سیکیورٹی زون لے جایا گیا ہے اور اس نے یہ بات گھر والوں تک پہنچائی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جو شدید امریکی مخالف سینٹیمنٹ کو فروغ دے رہے تھے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اچانک ایک دن انہیں اڈیالہ جیل لوٹا دیا گیا۔ وکیل نے فوراً کورٹ سے رہائی کا آرڈر لیا اور اسامہ کے ساتھ دونوں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس پہنچے۔ لیکن وہی بات ہے نا، کچھ لوگوں کے احکامات آئین و قانون کی حکمرانی سے بالاتر ہوتے ہیں۔ انہی کے احکامات پہ سپرنٹینڈنٹ نے خواجہ کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ رات گئے تک خاندان کے افراد جیل کے دروازے پہ کھڑے رہے۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر وہ غائب ہوئے تو خالد خواجہ کو پھر لاپتہ کر دیا جائے گا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ ایک گاڑی کی تیز لائٹس نے ان کو چوکنا کر دیا۔ گاڑی جیل میں داخل ہوئی اور جب باہر آئی تو پیچھے خالد خواجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے سامنے انہیں پھر کسی خفیہ مقام پہ لے جایا گیا۔ ہفتے پھر مہینے گزر گئے۔ غازی برادران اور سرکار کے درمیان مذاکرات بدستور جاری تھے مگر ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخر جون کے آخری ایام میں خالد خواجہ کو رہا کیا جاتا ہے۔ واپسی کے فوری بعد 3 جولائی کے روز سیکیورٹی فورسز لال مسجد کا محاصرہ کر لیتی ہیں۔ خواجہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر معاملہ آپریشن کی طرف بڑھا تو کتنی خون ریزی ہوگی۔ چودھری شجاعت سرکار کی طرف سے مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے۔ خواجہ نے ان سے فوری رابطہ کیا۔ اسی رات عبدالرشید غازی میڈیا پہ آتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ خالد خواجہ کی مشاورت سے جو بھی ڈیل طے پائے گی ہم اس پہ راضی ہوں گے۔ بس یہ بیان آنے کی دیر تھی کہ رات گئے پولیس اہلکاروں کی ایک نفری خالد خواجہ کے گھر پہ ریڈ کرتی ہے۔ انہیں پھر سے آپارہ تھانے لے جایا جاتا ہے۔ پھر 11 جولائی کی وہ تاریک شب جب بوٹوں کی چاپ سے زمین سہم اٹھی، مذاکرات مٹی میں مل گئے، ڈیل کے خواب چکنا چور ہو گئے اور لال مسجد کے اندر فوجی آپریشن کا آغاز ہوا۔ آپریشن میں غازی عبدالرشید سمیت لاتعداد افراد جان سے گئے۔ جیل میں موجود خالد خواجہ کو جب اس خبر کا علم ہوا تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ بتاتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے کسی نے جان کا ایک ٹکڑا کاٹ گرایا۔ آپریشن کے چند دن بعد انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ واپسی آتے ہی انہوں نے لال مسجد آپریشن کے بعد لاپتہ افراد کے لیے مقدمہ اور احتجاج شروع کر دیا۔ یہ تاریخی تصویر تو آپ کو یاد ہوگی۔ یہ وہ موقع تھا جس کا پورا ملک سانسیں تھام کے انتظار کر رہا تھا۔ خالد خواجہ عامر پرویز مشرف کے خلاف قتل کی FIR درج کرانے تھانہ آپارہ میں بیٹھے تھے۔ آپریشن لال مسجد کے بعد پاکستان میں پے در پے تبدیلیاں آتی ہیں۔ پرویز مشرف کا اقتدار سرکنے لگتا ہے۔ نومبر میں وردی اتر جاتی ہے اور بالآخر اقتدار جاتا ہے۔ آرمی کی باغ ڈور جنرل کیانی کے پاس آتی ہے اور الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے۔ اقتدار کی تبدیلیاں پاکستانی اقتدار کے سرچشم یعنی امریکہ سے تعلق میں بھی تبدیلیاں لاتی ہے۔ بظاہر پاکستان اب بھی وار آن ٹیرر میں امریکہ کا اتحادی تھا، لیکن یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں تھا۔ پاکستانی خفیہ اداروں کے اپنے امریکی کاؤنٹر پارٹ سے اختلافات بڑھ رہے تھے۔ وار آن ٹیرر میں امریکہ کی اندھی پیروی نے ہمیں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ دیے تھے۔ بجائے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں کمی آتی، ہر گزرتے سال کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ لال مسجد آپریشن کی مثال لیتے ہیں۔ امریکہ ڈو مور کہے جا رہا تھا، وہاں سے مشرف کو بے نظیر کی واپسی کی دھمکیاں دلا رہا تھا۔ مشرف نے اقتدار بچانے کے لیے اور اپنی پریزنس جسٹیفائی کرنے کے لیے لال مسجد کا سانحہ کرایا، لیکن بجائے کہ دہشت گردی پہ کوئی اثر پڑتا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پہلی مرتبہ پرو پاکستانی ملیٹنٹس کو بھی اپنے خلاف کھڑا کر دیا۔ اسی سال دسمبر میں تحریک طالبان پاکستان نامی ایک فتنے کا جنم ہوا۔ وہ ملیٹنٹس جن کو پاکستان امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے رعایت دے رہا تھا، انہوں نے بھی بندوقوں کا رخ امریکہ سے پاکستان کی طرف موڑ لیا۔ خودکش بمباری جو 2007 سے پہلے نہ ہونے کے برابر تھی،
اس کی تعداد 2009 میں 100 تک جا پہنچی. ہزاروں کی تعداد میں فوجی جوان اور عام عوام شہید ہو رہے تھے. را نے بھی اس کا خوب فائدہ اٹھایا. یہاں ہمارے خفیہ اداروں اور فوجی جوانوں کو جتنا سراہا جائے کم ہے. کیانی دور میں ہم نے دہشت گردی کے فتنے کو ہیڈ آن لیا. سال 2010 آیا تو خفیہ اداروں نے اسٹیبلشمنٹ کے پرانے لوگ جو جہادی حلقوں سے وابستہ رہے تھے, ان کی ذہنیت سمجھتے تھے, ان کو بلایا تاکہ کوئی ڈیل کی جا سکے, ملیٹنٹس کی بندوقوں کا رخ پاکستان سے ہٹایا جا سکے. اور اس سانچے میں خالد خواجہ بالکل فٹ بیٹھتے تھے. ابھی مہینہ شروع ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ خالد خواجہ اپنے 2 بااعتماد ساتھیوں سمیت وزیرستان نکلے. ایک مخصوص مقام پہ اسلحے سے لیس چند افراد ان کا رستہ روکتے ہیں اور وہاں سے ان کو ایک اور گاڑی میں بٹھا کر منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. وہاں ان کی ملاقات دنیا کے خطرناک ترین ملیٹنٹس ولی الرحمان محسود اور حکیم اللہ محسود سے کرائی جاتی ہے. لیکن خالد خواجہ کا یہاں کیا کام؟ یہ کہانی ہم صحافی سلیم شہزاد شہید کی زبانی سنتے ہیں. خالد خواجہ صاحب ظاہر ایک اینٹی وار کمپینر تھے. ایون جب وہ جانے والے تھے, پہلی مرتبہ جب وہ نہیں گئے تھے شمالی وزیرستان, اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, تو اس میں بھی انہوں نے مجھ سے بھی یہی بات کہی تھی کہ تم دیکھنا کہ خودکش حملے پاکستان میں رک جائیں گے. میں نے کہا کس طریقے سے رکیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پری میچور ہوگا اس وقت بتانا, بس میں کچھ موو چلا رہا ہوں اس طرح کی کہ پاکستان میں خودکش حملے رک جائیں گے. خیر وہ اس حوالے سے وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کر ادھر کے جو سرکردہ کمانڈرز تھے اور افراد تھے ان سے ملاقاتیں کری اور ان کو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کری کہ پاکستان کے اوپر حملے روک دیں اور اپنا سارا فوکس جو ہے وہ نیٹو کے خلاف رکھیں. اس دوران وہ حکیم اللہ محسود سے ملے, وہ مفتی ولی الرحمان محسود سے ملے اور وہ سراج حقانی سے ملے. جی ہاں, جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پاک امریکی اتحاد اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں تھا. ان ملیٹنٹس کو ایسٹ کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا. ان کو آفر دی کہ اگر پاکستان میں حملے روک دیے جائیں تو ہم آپ کے لیے دشمن عظیم یعنی امریکی نیٹو سپلائی لائن پہ حملے یقینی بنا دیں گے. لیکن صرف یہ نہیں, خالد خواجہ نے ایک اور ڈیمانڈ ساتھ رکھی. وہاں پر پھر انہوں نے کچھ 14-15 آدمی کمانڈروں کی لسٹ جو تھی وہ لے کے گئے تھے. اس میں لشکر جھنگی کے لڑکوں پہ انہوں نے اعتراض کیے کہ یہ جو ہے انڈین پلانٹس ہیں اور یہ انڈین پراکسی ہیں, تو ان کو الگ کر دینا چاہیے. واپسی نکلنے سے پہلے خالد خواجہ نے انہیں بتایا کہ وہ دوبارہ جلد ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کمانڈرز نے انہیں آگے پہنچانے کے لیے کچھ خطوط دیے اور یہ اسلام آباد چلے آئے. بیسک مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں کا ورژن ادھر لے کے آتے تھے, ان کا ورژن ادھر لے کے آتے تھے. جیسے یہاں فوج کا جو بھی ورژن تھا وہ ان کو دیا اور وہاں سے ان کے خط لے کے آئے تھے حکیم اللہ محسود کا, سراج الدین حقانی کا, حافظ گل بہادر کا, ولی الرحمان جی, جتنے بھی ٹاپ لیڈرز تھے ان سب سے ملاقات کر کے ان کے خطوط لے کے آئے تھے اور وہ آرمی کو دیے تھے لا کے. لیکن اس سفر سے پہلے بھی خواجہ ایک انتہائی حساس سفر سے واپس آئے تھے. یہ فروری کی بات ہے. 2 صحافیوں کا ساتھ تھا. یہ تینوں کوئٹہ پہنچے اور وہاں سے روانہ ہوئے پاک افغان سرحد کی جانب. وہاں وہی سیم ریچول, آنکھوں پہ پٹی ڈال دی گئی اور ایک گاڑی میں سفر شروع ہوا. گاڑی ایک خفیہ مقام پہ رکی. ٹریکنگ چپس کے خطرے سے ان تینوں کے کپڑے تبدیل کرائے گئے اور پھر انہیں اندر لے جایا گیا. اندر جو شخص بیٹھا تھا وہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہٹ لسٹ پہ موجود طالبان کا ایک سینئر رہنما تھا. اس نے اپنا انٹرویو ریکارڈ کرایا اور پھر 3 لوگوں پہ مشتمل یہ وفد جیسے آیا تھا ویسے ہی پاکستان لوٹ آیا. دراصل خالد خواجہ ان صحافیوں کے ساتھ مل کر ایک ون آف اے کائنڈ ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے. جب سے امریکہ نے افغانستان اور پاکستان میں ڈرون پروگرام شروع کیا تھا, نہ جانے کتنے معصوم مارے جا رہے تھے. خالد خواجہ انسانی حقوق کی آواز بھی تھے اور تعلقات کی بنا پہ ان جگہوں تک پہنچ سکتے تھے جہاں کسی اور کا جانا ناممکن ہوتا تھا. اسی لیے انہوں نے برٹش پاکستانی صحافی اسد قریشی کو ساتھ ملا کر ڈرون اسٹرائک کی حقیقت سامنے لانے کا فیصلہ کیا تھا. افغانستان جا کر یہ اہم انٹرویو بھی اسی لیے ریکارڈ کروایا. خواجہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہم کیمرے کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ دنیا کو یہ باور کروائیں کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں, ان ڈرون حملوں سے دہشت گرد نہیں مارے جا رہے, اکثریت معصوم شہری مارے جا رہے ہیں. میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو, اگر یہ ریکارڈ اگر اس وقت دنیا کے سامنے آ جاتا تو امریکہ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جانا تھا اور پاکستان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ایک بہت بڑا لگ جانا تھا. اب ڈاکیومنٹریز کے اگلے انٹرویوز ریکارڈ کرنے کے لیے دوبارہ وزیرستان جانا تھا. اس سفر میں صحافی اسد قریشی کے ساتھ کرنل امام بھی تھے. یہ بھی ایک سابقہ ISI افسر تھے جن کو گاڈ فادر آف طالبان کے لقب سے جانا جاتا تھا. روانگی کا دن آ گیا. وزیرستان جانے سے پہلے خالد خواجہ اور کرنل امام نے کچھ دیر کے لیے ایکس آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے پاس بھی چکر لگایا. ان شارٹ یہ کہ تقریباً کوئی 2 بجے کے قریب والے صاحب نے مجھے کال کی کہ کرنل امام صاحب جو ہیں وہ ان کو پک کر کے لے آؤ. تو میں گیا, MH کے سامنے سے میں نے ان کو پک کیا اور راستہ سارا وہ اتنے باتونی نہیں تھے, لیکن انہوں نے بیچ میں بس ایک ہی بات بولی کہ آپ کے والد صاحب بہت عظیم مشن پہ ہیں. مجھے ان کی لائن یاد ہے اور سارا راستہ وہ ایک چھوٹا سا قرآن تھا وہ پڑھتے رہے.
بس ہم مغرب کے ٹائم کو گھر پہنچے ہیں اور وہاں پہ ان سب لوگوں نے نماز پڑھی ہے ساتھ مغرب کی. اتنی دیر میں اسد قریشی آ گیا. اسد قریشی کے ساتھ اس کا ایک اسسٹنٹ تھا رستم اور ایک ڈرائیور تھا, اور اپنا کرنل امام اور والد صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں. کرنل امام صاحب آگے تھے, باقی یہ لوگ پیچھے تھے. اور بس مغرب کے بعد یہ لوگ میرا 22 کی شام کو نکلے. 22 مارچ کی رات کو خالد خواجہ اینڈ کو اسلام آباد سے روانہ ہو گئے. ان کی اگلی منزل تھی کرک, جہاں ایم این اے شاہ عبدالعزیز کے بیٹے کے ڈیرے پہ رات گزارنی تھی اور اپنے سورس کے فون کا انتظار کرنا تھا کہ سگنل گرین ہے یا ریڈ. وہ رات انہوں نے ڈیرے پہ گزاری. خالد خواجہ سورس کا انتظار کرتے رہے مگر ہاں یا نہ کوئی پیغام نہیں آیا. خواجہ مسلسل اسے فون کر رہے تھے مگر نمبر بند جا رہا تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ فون تو سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لگ رہا, اور یہی سوچ کے وہ منزل کی طرف روانہ ہو گئے. اچانک خواجہ کا فون بجتا ہے. فون پہ اسامہ کا میسج آیا تھا کہ سورس سے میرا رابطہ ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ صحافی کی جان کو خطرہ ہے, آپ لوگ واپس مڑ جائیں. مایوسی ان کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتی ہے. وہ گاڑی واپس موڑ لیتے ہیں. رات ڈھل چکی تھی. خواجہ گاڑی کو ایک ناکے پہ رکوا دیتے ہیں. ایک طرف رستہ جا رہا تھا اسلام آباد کی جانب اور دوسری طرف کوہاٹ کی جانب. خالد خواجہ نے کسی کو فون ملایا, بات کری اور پھر فون رکھ کے کہا کہ میرے دوست ایم این اے ابراہیم پراچا کا گھر ہے کوہاٹ میں, رات وہیں گزارتے ہیں, اگلے دن روانہ ہو جائیں گے. کرنل امام اور اسد قریشی اس بات پہ راضی نہیں تھے, لیکن خالد خواجہ نے انہیں سمجھا بجھا کے گاڑی کا رخ کوہاٹ کی طرف موڑ دیا. وہ رات انہوں نے ابراہیم پراچا کے گھر پہ گزاری. ادھر اسلام آباد میں خواجہ کا بیٹا اسامہ پریشان ہو رہا تھا کہ واپس گھر کیوں نہیں پہنچے. فون کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند جا رہا تھا. اگلی صبح وہ اٹھا تو اس کا خیال تھا کہ والد سے گھر پہ ملاقات ہوگی, مگر صبح بھی کوئی نہ آیا. اب اسامہ کی پریشانی بڑھنے لگی. اگلے دن صبح میری امی نے بتایا کہ ان کی کال آئی تھی, بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم جا رہے ہیں, ہمیں پتنی کلیئرنس مل گئی اور ہم کوہاٹ سے جا رہے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کوہاٹ جاوید ابراہیم پراچا صاحب کے پاس کیوں ٹھہرے اور وہاں سے اگلے دن صبح پھر بنو گئے. یہ 5 افراد کوہاٹ سے بنو پہنچے. ان کا گائیڈ بس اڈے پہ ان کا ویٹ کر رہا تھا. ان 5 کو ایک کالے شیشوں والی گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی ایک خفیہ روٹ پہ میر علی کی طرف روانہ ہو گئی. یہاں ہماری کہانی ویڈیو کے آغاز سے جڑ جاتی ہے. یہی وہ لمحہ تھا جب گاڑی پہ گولیوں کی بوچھاڑ ماری گئی. ان ساروں کو قیدی بنا کر 2 گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور انہیں ایک نامعلوم مقام پہ پہنچا دیا گیا. یہ دن تھا 26 مارچ. دوسری طرف اسلام آباد میں اسامہ کی پریشانی بڑھ رہی تھی. اس کا اپنے والد سے کئی دن سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. آخر 5 اپریل کو اسلم بیگ نے اسامہ کو فون کیا اور بتایا کہ خالد خواجہ اینڈ کو میر علی کے رستے سے اغوا کر لیا گیا ہے. اسی روز اسامہ نے میڈیا میں یہ خبر پھیلائی. صحافی اسد قریشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کو ایک نامعلوم جھونپڑا نما مکان میں رکھا گیا تھا. برابر والے کمروں میں خالد خواجہ اور کرنل امام تھے. ایشین ٹائیگرز نامی گروپ نے انہیں اغوا کیا تھا. انہوں نے خواجہ کی رہائی کے بدلے میں کچھ ملیٹنٹس کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. مذاکرات کا آغاز ہوا. حساس اداروں نے ڈیل بروکر کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہی ناکامی تھی. جس گروپ نے اغوا کی ذمہ داری لی تھی اس کا اس سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا. صاف ظاہر تھا کہ ایشین ٹائیگرز بذات خود ایک سموک سکرین ہے جس کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ پوشیدہ ہے. اغوا ہوئے 3 ہفتے مکمل ہو چکے تھے. واپسی کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی کہ اغوا کاروں کی جانب سے ایک پروپیگنڈا ویڈیو جاری کی گئی. یہ بیان لواحقین کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے خالد خواجہ کچھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ان سے کہلوایا گیا کہ وہ CIA اور ISI کے ایجنٹ ہیں. دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ کے ساتھ مل کر انہوں نے مولانا عبدالعزیز کو لال مسجد سے برقعے میں نکلنے کا مشورہ دیا اور نتیجتاً انہیں گرفتار کرا دیا. مگر یہاں وہ رکے نہیں بلکہ فضل الرحمان خلیل جیسے پرو پاکستان عسکریت پسند رہنماؤں کو بھی CIA اور ISI کا ایجنٹ اور شریعت کا مخالف قرار دیا. واضح تھا کہ یہ بیان جبرن دلوایا جا رہا ہے. خالد خواجہ جو تھے وہ ٹھیک ہے ISI کے پرانے افسر تھے, پاکستان کی ایئر فورس میں رہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ CIA کے ایجنٹ تھے جس طرح ان کے اوپر ایشین ٹائیگر نے الزام لگایا ہے. وہ قطعاً نہ CIA کے ایجنٹ تھے نہ وہ ISI کے لیے کام کر رہے تھے. وہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا اور وہ اس کے تحت وہ کام کر رہے تھے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ اینٹی وار کمپینر تھے, تو وہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا, اس کے تحت وہ کام کر رہے تھے. وہ تو امریکہ کے شدید مخالف تھے. یہاں پہ جب انہوں نے وکالت شروع کی تو انہوں نے یہ سارے جو یہاں جہادی ہیں, چاہے وہ 5 امریکی جو اسٹوڈنٹس گرفتار ہوئے سرگودا میں ان کا مقدمہ ہے, شاہ عبدالعزیز جو گرفتار ہوئے, جو اٹک سے پولینڈ کا انجینئر اغوا ہوا تھا درے میں اس کو مار دیا گیا, تو شاہ عبدالعزیز کا مقدمہ انہوں نے لڑا. جو بھی ایسا مقدمہ سامنے آیا ہے لال مسجد کا انہوں نے وہ لڑا ہے, اور وہ تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس طرح کی تخریبی کارروائیاں رک جائیں.
اب یہاں سے سٹوری دلچسپ ہوتی ہے. اسد قریشی رہائی کے بعد لکھی گئی کتاب میں بتاتے ہیں کہ ویڈیو سامنے آنے کے ایک آدھ دن بعد اسامہ کی ان کے بھائی فرخ سے ملاقات ہوتی ہے. وہ بڑا پرامید نظر آ رہا تھا. اس کا کہنا تھا کہ جلد ہی اس کے والد کو رہا کر دیا جائے گا. 3-4 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں اور اپریل کی 28 تاریخ آتی ہے. ابھی مغرب کی اذان ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسامہ کے دروازے کی گھنٹی بجتی ہے. اس کو محتاط رہنے کی ہدایات تھیں، اسی لیے دروازہ کھولنے سے پہلے جھری سے جھانکتا ہے. باہر ایک اجنبی موجود تھا، ہڑبڑایا ہوا لگ رہا تھا. دراصل وہ ایک صحافی تھا، راشد. دروازہ کھلتے ہی اس نے کہا کہ آپ کے والد کی جان شدید خطرے میں ہے. اگر انہیں بچانا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کو بلائیں اور ان سے پریس کانفرنس کرائیں کہ خالد خواجہ کا لال مسجد میں کوئی کردار نہیں تھا. اسامہ نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی. اس کو تو گارنٹی ملی ہوئی تھی کہ ابا چھوٹنے والے ہیں. اس نے سوچا یہ یقیناً معاملے کو سبوٹاژ کرنے آیا ہے اور اس نے راشد کو چلتا کر دیا. پھر ٹھیک 2 دن بعد 30 اپریل کو جمعے کی نماز کے بعد ایک اور پھر دوسرے فائر کی آواز گونجتی ہے اور خالد خواجہ کا اس دنیا میں سفر تمام ہو جاتا ہے. میں جا رہا تھا، جمعے کا دن تھا، بحریہ اپنے ماموں کے گھر. تو بس بحریہ میں انٹر ہوا ہوں تو مجھے اعزاز سے یہ جو ہیں جیو کے اینکر ان کی کال آئی کہ آپ کدھر ہو. میں نے کہا میں ادھر ہوں بحریہ میں، ماموں کی طرف جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹی وی لگاؤ ٹی وی لگاؤ. مجھے ایک دم کچھ ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے. تو خیر 2-3 منٹ بعد ہی ماموں کی طرف پہنچ گئے. وہاں پہ جا کے ٹی وی لگایا تو وہاں پہ خبر چل رہی تھی اور والد صاحب کی ویڈیو بھی چل رہی تھی کہ وہ ان کا مرڈر ہو گیا. لیکن یہاں سوالات ہی سوالات تھے. آخر جب معاملات طے ہو رہے تھے، اسامہ پر امید تھا کہ جلد ابا کو رہا کر دیا جائے گا، تو اچانک کیا ہوا کہ انہیں قتل کر دیا گیا. آئیے اس راز سے بھی پردہ ہٹاتے ہیں. یہ قتل سے کچھ روز قبل کی بات ہے. قید میں موجود اسد قریشی، خالد خواجہ اور کرنل امام کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر انہیں ایک دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے. وہاں ایک نئے آدمی کی انٹری ہوتی ہے جس کا لہجہ سن کر اسد قریشی چونک گئے، کیونکہ وہ لہجے سے پہچان گئے کہ یہ امریکی ہے. آئیے جانتے ہیں یہاں امریکی کا کیا کام تھا. خواجہ صاحب کیمرے لے کے وہاں اس علاقوں کے اندر جہاں ڈرون حملے ہوئے تھے، اصل حقائق جو ہیں وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ ان ڈرون حملوں سے دہشت گرد نہیں مارے جا رہے، بلکہ ان ڈرون حملوں سے معصوم شہری مارے جا رہے ہیں. اگر یہ چیز دنیا کے سامنے آ جاتی ثبوتوں کے ساتھ تو مجھے بتائیں کہ کیا امریکہ کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا نہیں ہونا تھا؟ کیا پاکستان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا نہیں ہونا تھا؟ ایک وجہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے خواجہ صاحب کو منظر سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا. مجھے پتا ہے سوال کا مکمل جواب نہیں ملا. وہ امریکی آواز وہاں کیا کر رہی تھی بتاتے ہیں. دیکھیے یہ جو امریکی ڈالر ہے نا، اس کو یونیورسل کرنسی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ قرۂ ارض پہ کوئی انسان نہیں جس کو یہ خرید نہ سکے، کوئی ضمیر نہیں جس کو یہ تول نہ سکے. خواجہ صاحب جب اغوا کے دوران امریکن CIA نے اس گروپ کو جو ہے نا، کیونکہ یہ گروپ جو ہے نا حکومت کے ساتھ بارگیننگ کر رہا تھا کہ آپ ہمیں یہ اتنے افراد چھوڑ دیں، یہ اتنے پیسے دے دیں تو ہم ان لوگوں کو رہا کر سکتے ہیں، اس طرح کی ان کی طرف سے وہ تجاویز آ رہی تھی. تو شاید ان کو یہ خطرہ ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو امریکن CIA نے انویسٹمنٹ کر کے خواجہ صاحب کو قتل کروا دیا. دوسرا یہی کہ یہی راہ اور امریکن CIA جن کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، دہشت گرد جو لوگ دہشت گرد رہے تھے، ان کی جو انویسٹمنٹ کر رہے تھے، وہ خواجہ صاحب ان کی انویسٹمنٹ جو ہے ان کو ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ خواجہ صاحب بڑی تیزی کے ساتھ معاملات طے کرتے چلے جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے پرانے مراسم تھے، تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ معاملات طے کرتے چلے جا رہے تھے. تو لہٰذا وہ ان کو اپنی انویسٹمنٹ ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی، تو لہٰذا خواجہ صاحب کو ہٹانا بہت ضروری ہو گیا تھا. مزید کلیئر کر دیتا ہوں. آپ کو اوپر تفصیل میں سمجھایا تھا کہ ملیٹنٹس نے افغانستان میں قابض امریکی افواج کی طرف سے بندوقیں ہٹا کر پاکستان کی طرف کر دی تھی. پاکستان میں دہشت گردی کا عروج تھا. اسی کو ختم کرنے کے لیے خالد خواجہ ملیٹنٹس اور فوج کے درمیان ڈیل بروکر کرنا چاہ رہے تھے. خود سوچیں، وزیرستان ایک لاقانون علاقہ تھا، چپے چپے میں مختلف ایجنسیز کے انفارمرز موجود تھے. ایک تو خواجہ کا مستقل اینٹی امریکن اسٹانس، مسنگ پرسنز کی بازیابی کی کوشش، اور پھر نیٹو کی سپلائی لائنز کو ملیٹنٹس کے لیے ایکسیسیبل بنانا. اس سب کے بعد وہ امریکنز کے لیے ہاٹ ٹارگٹ تھے. یاد ہے وزیرستان کے پہلے ٹرپ میں خالد خواجہ نے انڈین پراکسی عسکریت پسندوں کی ایک لسٹ دی تھی کہ ان کو ٹھکانے لگایا جائے. وہ را کے لیے بھی ایک تھریٹ تھے. باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ دہشت گردوں اور بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں شہید ہونے والے لا تعداد پاکستانیوں کی طرح
خالد خواجہ کے قاتلوں کا بھی آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا، کسی کا احتساب نہ ہو سکا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر بے چین رہنے والے خالد خواجہ اب سکون سے ہوں گے۔ نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، عرض خاک ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔